اور اس وقت جو میں نے آج کی خرابیوں کا حل سوچا ہے اور جس پر ہم نے فوکس کیا ہے وہ ایک فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ ہم نے یہ عزم کر لیا ہے اس قوم کی ہر بیٹی کو ماں بننے سے پہلے عشق رسول کا نصاب پڑھا دیا جائے، اس قوم کی ہر بیٹی کو ماں بننے سے پہلے قرآن کی قاریہ بنا دیا جائے، اس قوم کی ہر بیٹی کو ماں بننے سے پہلے قرآن کی عالمہ بنا دیا جائے، تاکہ یہ بیٹی جب کل ماں بنے تو اس کا وجود قرآن کا گہوارہ ہو، اس کی گود صلی اللہ کا گہوارہ ہو، اس کی گود علوم قرآنیہ کا مرکز و محور ہو۔ حضرت سلطان باہور قدس سر العزیز کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹا استاد کے پاس جاؤ پڑھنے کے لیے، اور جب استاد کی بارگاہ میں پہنچے اور استاد نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے ساتھ جو شروع کیا تو سارا قرآن سنا دیا۔ استاد حیرت سے کہنے لگا آپ تو پڑھنے آئے تھے، فرمایا جتنا آتا تھا وہ تو سنانا تھا نا، اس سے آگے پڑھائیے۔ کہاں سے پڑھ لے؟ فرمایا یہ تو میں نے ماں کی جب بطن میں تھا اور میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی تو وہ نور میرے سینے میں اترتا رہا۔ آپ یقین کیجئے آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں جو حفظ و تجوید کا انتظام ہے بچوں کے لیے، آج مجھے وہ بچی بھی ملی جو یہاں معلمہ کے طور پہ انہوں نے ڈیپیوٹ کی ہے، اور اس نے اتفاق دیکھیے کہ وہ بچی پاکستان میں میر پور کے اندر جو ہمارا پروجیکٹ ہے، آج سے 10 سال پہلے جو ہماری پہلی کلاس شروع ہوئی تھی نا، اس کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور وہاں سے ایم اے کر کے عالمہ بن کر آج بڑے عرصے کے بعد جب مجھے ملی تو میرا سر فخر سے جھوم گیا اور میرا دل پیار سے معمور ہو گیا کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ ضائع نہیں ہوا، آپ کا کیا ہوا تعاون ضائع نہیں ہوا۔ اب وہ بچی اس مرکز کے شعبہ خواتین کے اندر آپ کی بیٹیوں کو قاریہ بنائے گی، عاشق رسول بنائے گی، اور یہ ایسی شروعات ہیں جو آج نہیں کرو گے تو کل تمہیں کرنی پڑے گی، کل نہیں کرو گے تو پرسوں کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ کم از کم کسی مسلمان بیٹی کے بارے میں یہ بات نہ آئے، خبر نہ آئے کہ اس نے کسی ہندو کی ماں بن کر کسی ہندو کے لیے کوئی بیٹا جنم دیا ہے، کسی رشدی کو پیدا کیا ہے۔ یہ خبر آئے کہ فلاں مسلمان باپ کی بیٹی نے اپنے باپ کا نام روشن کیا، مدینے والے کے مشن کا جھنڈا بلند کیا، تو میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ مانچسٹر کی سرزمین پر جو چراغ جلا ہے، اور اس چراغ کو جلانے میں حضرت علامہ قاری ظہور احمد صحفی نے جو سینے کا زور لگایا ہے اور جو دن رات ایک کیا ہے، آج اگر یہ شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھے کارپٹ چاہیے تو اگلے دن کارپٹ آ جاتا ہے، اگر یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے دیواروں پر فلاں رنگ چاہیے تو اگلے دن وہ رنگ ہو جاتا ہے۔ یہ جو قافلہ بنا ہے، یہ جو محبت کا سودا یہاں مل رہا ہے،
اس کے پیچھے اس شخص کی شبانہ روز محنت ہے، آپ دوستوں کا خلوص ہے، اور یقین اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے سلطان العارفین کا فیضان آ رہا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ امید بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں کہوں گا ضرور ہماری اس بیٹی سے ہماری خواتین ملیں اور دیکھیں کہ آپ نے 10 سال پہلے جو اسپانسرشپ کی تھی آج وہ کیا رنگ لائی ہے۔ اور آج کے اس اجتماع میں چونکہ زکوٰۃ کا مہینہ بالکل قریب ہے، آپ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن کاش اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کی زکوٰۃ کا صحیح مصرف کیا ہونا چاہیے۔ میں پاکستان میں جو چند نئے ادارے ہم نے شروع کیے ہیں ان میں جو ہمارے پاس یتیم بچے آئے ہیں، اور یتیموں کے بارے میں جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری امت کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا قیامت کے دن وہ شخص میرا اتنے قریب ہوگا جتنا میری یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اور پھر آپ کی اس اسپانسرشپ سے، اور ظاہر ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مطلب وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن یقین کیجئے اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، تو آپ زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی مت کیجئے۔ مال کی برکت اس لیے ختم ہو چکی ہے، گھر کی برکت اس لیے ختم ہو چکی ہے کہ آپ فرائض دینیہ پر توجہ نہیں دیتے، اور یہ مرکز امین ہے، یہ ٹرسٹ امین ہے، یہ نیٹ ورک آپ کا امین ہے، آپ کی دی ہوئی ایک ایک پائی عشق رسول کے مشن کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ اللہ نے جن کو دیا ہے آج اس روح پر اور اجتماع میں، اور یہ بھی آپ نہ کہیں کہ یہ اجتماع کیا ہے، ارے بات میری اور تمہاری نہیں ہے، اس اجتماع کے عنوان کی ہے۔ پہلا عنوان دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا عنوان دیکھیے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر، تیسرا عنوان دیکھیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو قدس سرہ العزیز۔ تو پہلے 11 بچے، ایک بچے کی اسپانسرشپ مہینے کی 25 پاؤنڈ ہے، تو یہ سال کے 300 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اگر آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کے نام کے 11 بچے آج اسپانسر ہم نے کرنے ہیں۔ پہلا شخص کون ہے؟ سبحان اللہ، یہاں آتے جائیں، یہاں آتے جائیں، جی یہاں آتے جائیں، یہاں آتے جائیں، جی وہاں حاجی منی صاحب کے پاس ہے، جی تیسرا بندہ تشریف لائے، آج جی بڑی مہربانی، آج 11 افراد مجھے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے عنوان پر، اور وہ بھی آپ سے ایکسٹرا نہیں مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنے راشن میں بچت کریں، زکوٰۃ میں سے جو آپ نے دینی ہے، اس سال کی زکوٰۃ جو آپ نے دینی ہے۔ 3 ساتھیوں نے اسپانسرشپ کی اور 3 بچے ہو گئے، اور میں یہ آغاز کر رہا ہوں تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ ہم آج بھی صدیوں کے بعد بھی مدینے والے کے مشن کے سپاہی ہیں، اور آقا کی امت کے ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ماشاءاللہ، تو یہ 4 ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مسجد کا پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، دونوں بچے تقریباً 250 پاؤنڈ لفافے کے اندر لا کر ہر پروگرام میں جب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہیں۔ تو میں اس کو لمبا نہیں کرتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص دھیان دے اس طرف، صرف آپ کو دھیان دلوانے کے لیے، وگرنہ الحمدللہ ہمارا نیٹ ورک اب کافی ہے، وہ خود آپ تک پہنچتا ہے، آپ خود اس تک پہنچتے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے اور صرف آپ کو
اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ یہ سفر ہمارا کبھی رکنے والا نہیں ہے، یہ جاری رہے گا۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا، میں ابھی یورپ میں تھا، میں نے ایک جگہ کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے پاکستان میں بڑی اعلیٰ قسم کی کوٹھیاں بنائی ہیں، آپ کو چوکیدار تو چاہیے نا، تو جس کو چوکیدار رکھو گے اس کو خرچہ بھی دو گے، تو میں تمہاری چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوٹھی تمہاری ہوگی، چوکیداری میں کروں گا، تمہاری کوٹھی میں تمہارے گاؤں کی، تمہارے محلے کی غریب بچیوں کو ماشاءاللہ عادل علی تصابن سبحان اللہ، یہ پنجتن پاک کے 5 بندے پورے ہو گئے۔ اب ظاہر ہے یہ سفر ہمارا جاری ہے، میں آپ کو صرف ایک ترغیب دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے بہت ساری بچیوں کو دور لے جانا مشکل ہے، آپ کی کوٹھی کو چوکیدار چاہیے، اور سلطان فیاض الحسن آپ کی کوٹھی کی چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب تک آپ نے نہیں رہنا اس کوٹھی میں آپ کے محلے کی یتیم اور غریب بچیاں پڑھیں، اور جب آپ کو ضرورت پڑے آپ کی کوٹھی آپ کو دے دی جائے گی، اور پھر اس دوران وہاں اس مرکز کی تشکیل بھی ہو جائے گی، یعنی کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح بھی آپ اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کو یاد ہو تو کبھی آپ بھی غریبوں میں شمار ہوتے تھے، آپ کو بھی کبھی روٹی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی، اور شاید آپ میں سے بھی کتنے لوگ ہوں گے جن کو کسی ماں نے اپنی سہاگ کی آخری نشانی بیچ کر یہاں بھیجا ہوگا، آپ کو شاید غریبی بھول گئی ہوگی، لیکن یقین رکھیے کہ جس نے اپنی دھرتی کو یاد رکھا، جس نے اپنی غریبی کو یاد رکھا، جس نے اپنے دیش کے غریبوں کو یاد رکھا، اور آج بھی ٹی وی شوز میں آپ دیکھیں اور ٹی وی کی نیوز میں دیکھیں غریبوں کی کیا زندگی ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا تو کچھ نوجوانوں کو ننگا کر کے برغا بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے، جو وہاں کے بڑے لوگ ہیں وہ غریب کی زندگی کو دوبھر کیے ہوئے ہیں، کہیں پولیس کا تشدد جاری ہے تو کہیں جاگیرداروں کا تشدد جاری ہے، لیکن اگر آپ کے تعاون سے آپ کے محلے کے غریب بچے اور بچیاں عشق رسول کا لباس پہن لیں، خوف خدا کا نور حاصل کر لیں، اور علم قرآن کا نور حاصل کر لیں، اور ان کی زندگی بھی دین مصطفیٰ کی امانت بن جائے، اور وہ آگے بڑھ کر منبر رسول پر بیٹھ کر غیرت ایمانی کی باتیں سیکھ کر بیان کرنا شروع کر دیں، تو آپ اندازہ لگائیے ایک انقلاب، ایک تبدیلی اور ایک کامیابی جو سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ میں